اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ ادعو الی ربک، پکاریے بلائیے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، بالحکمت، بڑی دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، جو نصیحت ہے جس میں حسن ہو، رعنائی ہو، وہ نصیحت کریں، والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طرح تکلم کریں، اس طرح مجادلہ کریں، اس طرح بات کریں، اس طرح دلیل دیں جو کہ وہ بھی اچھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اہل مکہ ایمان لے ہیں، اسی طریقے سے طائف والے جو ہیں ان کو دعوت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد جو ہے حکمران تھے غیر مسلم جو ہیں ان کو دعوت دی اسلام کی، عیسائی تھے اور اس طریقے سے جو ہے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، تو یہ آپ نے نامہ مبارک لکھے، آج بھی نامہ مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، کوئی لیٹر لکھتے تھے آپ اس کو جو ہے وہ مہر لگاتے تھے کہ تاکہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی اس کی بات جو ہے وہ نہ گھاڑ لے، خود نہ مرا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے لکھے، ایک لیٹر جو ہے جو اہل کتاب کو لکھتے تھے، موسی ان میں لکھتے تھے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ تشرک باللہ، کہ اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو ان آیات مبارکہ شروع کرتے تھے، آپ نے لیٹر لکھا شہنشاہ حبشہ کو، اسما جس کا نام تھا، اور تاریخ میں اس کا نام جو لقب آ رہا ہے، جس طرح مصر کے لوگوں کا بادشاہوں کا لقب جو ہے فرعون تھا، فرعین تھے وہ، تو اس کے جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو نجاشی جو ہے وہ کہتے تھے، تو اسما ان کا نام تھا، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو کہتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے اسلام کی ان کے دل کے اندر جو قدر تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عیسائیوں کے بارے میں فرما دیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کے حق بات کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جس وقت جو ہے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کفار مکہ گئے ہیں، یہ مسلمان جو آیا تمہارے پاس، یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، انہیں واپس کر دو، ہم نے لے کر جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی یہ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے۔ تو اس وقت جو ہے سورۃ مریم کی کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ موجود تھیں، نازل ہو چکی تھیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وفد کے جو ہے وہ سربراہ تھے، تو انہوں نے وہ تلاوت جو ہے کی سورۃ مریم کے آیات مبارکہ، تو نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا یہ جو بیان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ اس تنکے کے برابر اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے تھے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، جیسے ہی ہے جیسے یہ کفر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ، پکی بات ہے، لا بھی تاکید کے معنوں میں، قد بھی تاکید کے معنوں میں، إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تین ہے، سیدہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی ذات ہے، سیدہ جو ہے مریم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اور اس طرح الوہیت کی صفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کفر کرتے ہیں، یہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عمیق مثال دے کر جو فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے اس نے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ تو آج تک آدم علیہ السلام کو تو تم نے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی آدم علیہ السلام کی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تو موجود ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، تو تم جو تہمت لگا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور فرما دیا
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہیں کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دنیاوی زندگی جو بسر کرتے تھے۔ تو جو کھانا کھاتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے جو واضح کی۔ تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب خط گیا تو اس نے نامہ مبارک کو پڑھا، اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی وہ جو ہے فوت ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ ایک روایت ہے تو فرشتے میت جو ہے اس کو لے کر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی، کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو اسی کو دلیل بنا کر ہم غائبانہ نماز جنازہ کوئی بھی مسلمان بھائی کسی جگہ فوت ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ باقی صحابہ نے تو وہ غائبانہ پڑھی ہے، صرف اللہ کے رسول کو وہ نظر آ رہے تھے، تو اس کی میت لے آئے، پھر فرشتے نے وہاں پہنچا دی، تو یہ اس کو شرف حاصل ہوا، وہ بھی بادشاہ ہے، اس کی جو تقریب کی اس نے نامہ مبارک کی، اس نے ایمان لایا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا کہ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور دوسری طرف حکمران ہے خسرو پرویز، آتش پرست ہے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب نامہ مبارک لکھا کہ فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے خسرو پرویز کے نام، کہ یہ خط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خسرو پرویز کے نام ہے، اور اس نے آپ نے فرمایا جس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے، ورنہ تمام مجوسیوں کا آتے روپے جتنے بھی ہیں تیری رائے کے ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اب اس نے نامہ مبارک گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنا نام اوپر لکھا ہے نعوذ باللہ، اور میرا نام نیچے لکھا ہے، میں تو حکمران ہوں، میں بادشاہ ہوں، اس وقت کی جو ہے سپر پاور میں ہوں، تو میرا نام جو ہے نعوذ باللہ نیچے لکھا ہے، تو اپنا نام اوپر لکھا ہے۔ تو اس نے اپنے فوج کے 2 افسروں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ، اگر نہیں آتے نعوذ باللہ تو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو دونوں جو ہے وہ چل پڑے اور مدینہ رسول میں آئے۔ وہ آ کر جو ہے ٹائم ہو رہا تھا رات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کس طرح آپ کو خسرو پرویز نے، آپ جو نامہ مبارک لکھا ہے خسرو پرویز نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ تمہیں آپ کو بلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تم رات ٹھہرو، یہاں پر ان کو مہمان بنایا، ان کو کھلایا پلایا اور رات ٹھہرے۔ کہا صبح میں تمہیں جواب دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے جانا ہے تمہارے ساتھ یا نہیں جانا، یہ میں تمہیں صبح کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ صبح کو آپ بتا دینا، رات ہو وہی رہے۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ملک کا قانون کیا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے حکمران آرڈر دیتا ہے کوئی، اور اس کے بعد وہ آرڈر دینے والا خود ہی دنیا میں نہیں رہتا، تو کیا اس کا آرڈر چلے گا یا جو نیا آدمی ہے اس کا آرڈر چلے گا، جو حکمران اب ہے اس کا آرڈر چلے گا؟ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی نہیں، اس کا آرڈر تو نہیں چلے گا، جو دنیا میں نہیں رہا فوت ہو گیا تو اس کا آرڈر تو نہیں چلے گا، آرڈر تو کس کا چلے گا؟ جو موجودہ ہے اس کا آرڈر چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات قتل کر دیا ہے، اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی قتل کر دیے، تو اب اس کا آرڈر نہیں چلے گا، اب شیرویہ کا آرڈر جو ہے وہ چلے گا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو چل کر جو ہے ہم پتہ کرتے ہیں۔ وہ گئے ہیں وہاں جا کر جو ہے پتہ کیا، تو انہوں نے بتایا فلاں رات کو شیرویہ نے اس کو اور اپنے 18 دوسرے بھائی جو ہیں ان کو قتل کر دیا، اور خود اس پر سلطنت پر متمکن ہو گیا ہے، یہ اس دن فلاں تاریخ کو۔ تو اس نے کہا ایک کو توفیق ہو گئی، وہ واپس آیا مسلمان ہو گیا کہ وہ شخص جو ہے واقعی اللہ کا نبی ہے، نہ موبائل کا دور ہے نہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اتنی دور جو ہے ایران سے لے کر جو ہے سعودی عرب جو ہے کتنا سفر ہے، تو کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا، اور وہی ایگزیکٹ ڈیٹ۔ تو کوئی مافوق الفطرت طاقت جو ہے جو اللہ کی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہے، اس نے اس کو جو ہے بتا دیا۔ ایک بازار غالباً اس کا نام ہے یا کوئی اور نام، تو اس کو توفیق ہوگی، وہ مسلمان ہو گیا کر کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور واقعی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے، تو وہ ایمان لایا۔ اب دوسرا آدمی جو ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 متضاد جو ہے یہ ہے بادشاہ ہیں، ایک کا سلوک کس طرح، اس کو اللہ نے کیسے نوازا، ایک کا سلوک کس طرح، اس کا انجام کیا ہوا، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ تھے، اپنے بیٹے نے اس کو بھی اور اس کے سارے بھائیوں کو تہ تیک کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور نیک اعمال کو قبول کرنے کی جو ہے صلاحیت عطا فرمائے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔